گزشتہ بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی حواس محدود ہونے کے علاوہ اتنے ضعیف، عاجز اور تھکے ماندہ ہیں کہ وہ بہر صورت اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے کہ عالم الغیب کی رسائی حاصل کر سکیں، بلکہ انسانی حواس تو عالم شہادت کی ہزارہا چیزوں کی کناء و حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے مذکورہ بالا دعویٰ مختلف وجوہات کی بنا پر باطل، متناقض اور ناقابل تسلیم ہے، بلکہ قابل تردید ہے۔ اگر بالفرض مذکورہ دعویٰ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ معلومات کا پہلا اور آخری ذریعہ، یعنی آخری حتمی معتبر اور سند آخر یہی ہے کہ انسانی حواس کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیا جائے، اور جو کچھ محسوسات سے خارج ہو اس سے انکار کر دیا جائے، خواہ وہ فی الواقع عالم شہادت میں موجود ہو یا عالم غیب میں ہو، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں۔ بہت سی چیزیں انسانی محسوسات کے احاطے سے باہر ہونے کے باوجود عالم شہادت میں اپنا مسلمہ وجود رکھتی ہیں، اور خود محسوسات کے تابع فرمان اور دعوے دار انہیں اپنے حواس پر پرکھے بغیر تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، اور فی الواقع ایسی بہت سی موجودات پر وہ اعتقاد رکھتے ہیں، مگر اپنے حواس سے ان کی دلیل پیش کرنے پر وہ مبہوت ہیں۔ ان کے قوائے انسانی حیران و پریشان ہے۔ مثلاً دور نہ جائیے، روح کی حقیقت پر غور کر لیجئے، جو ہر انسان کی راز حیات اور قوت جان ہے، جس کے بغیر انسان انسان ہی نہیں، جاندار میں جان ہی نہیں، اور ہر ذی روح میں حرکت و صعود ہی نہیں، مگر اسے بلا امتیاز ہر انسان تسلیم کرتا ہے۔ مگر ذرا یہ سوچئے کہ کس حصہ انسانی نے روح کا تدارک کرنے میں کامیابی کا میڈل جیتا ہے؟ کیا حصہ سامعہ نے کبھی روح سے گفت و شنید کا دروازہ کھولا ہے؟ کیا کسی حصہ ذائقہ نے کبھی روح کو چھک کر اس کے نمکین و شیریں یا تلخ و ترش ہونے پر قاعدہ جاری کیا ہے؟ کیا حصہ لامسہ نے کبھی روح کی سنسناہٹ یا کپکپاہٹ کی کیفیت کا تدارک کیا ہو، یا روح سے مصافحہ کرنے میں کامیابی پائی ہو؟ کیا حصہ شامہ نے کبھی روح کے الم و فرح، سرور و مسرت یا خوشی غمی کو سونگھا ہو؟ چلیے حواس ظاہرہ کو چھوڑیے، کیا حواس باطنہ نے کبھی ان سوالوں کے جواب دے کر حقیقت سے پردہ کشائی کی ہے، یا کم از کم خود حضرت انسان کو ہی مطمئن کیا ہو؟ یقیناً ان تمام سوالوں کے جوابات نفی میں ہیں، لہٰذا چاہیے تو یہ کہ حواس کو آخری سند و حجت تسلیم کرنے والے پھر روح سے انکار کر دیں کہ وہ غیر مادی ہونے کی وجہ سے دیکھی نہیں جا سکتی، اخلاقیات سے انکار کر دیں کہ وہ ناپے تولے اور گنے نہیں جاتے، امانت و خیانت، کذب و صداقت، گھبراہٹ و شجاعت وغیرہ کا بھی انکار کریں جو مشاہدات سے ماورا ہیں، عقل انسانی کا انکار کریں جو غیب کے دبیس پردوں میں پنہاں، نظر سے اوجھل، حواس سے دور اور مشاہدات و تجربات میں بے قابو ہے۔ عالم کائنات ایک ایسے مرتب و مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے جس کا ہر درجہ پہلے درجے سے بلند اور ممتاز ہے۔ پہلے درجے میں جمادات ہیں جن میں نمو ہے نہ حرکت، احساس ہے نہ ارادہ، حس ہے نہ نطق، عقل ہے نہ شعور۔ اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے جن میں حرکت و نمو ہے تو دوسری صفات سے وہ محروم ہیں۔ پھر حیوانات ہیں جن میں نمو و حرکت اور احساس و ارادہ تو ہے، مگر نطق و عقل اور ادراک کلیات کی قوت نہیں۔
پھر انسان ہے جو ان تمام صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہے۔ کائنات کے ان چاروں طبقات میں یکسانیت نہیں بلکہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے، لیکن کیا اس ترقی کی انتہا انسان پر آ کر رک جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ انسانوں میں بھی مذکورہ صفات کا تفاوت ہے۔ بعض کی فکر و نظر، قیاس و استدلال اتنا قوی ہے کہ وہ مجہولات کو معلومات کا لبادہ پہنا دیتے ہیں، جبکہ بعض ایسے جاہل، کندہ ناتراش، احمق اور دیوانے ہیں کہ معلومات کو بھی مجہولات میں گنوا بیٹھتے ہیں۔ پھر بعض کے احساسات نہایت قوی ہوتے ہیں جن کی بدولت ان کی وسعت معلومات میں بہت سی ایسی مسلمہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کئی دوسرے افراد کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتیں، مگر اس سے یہ اندازہ یا نظریہ ثابت کرنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں کہ ان کا انکار کر دیا جائے۔ گردش زمانہ کے ساتھ سائنس نے حیرت انگیز انکشافات کے ساتھ بڑی تیزی سے ترقی کے زینے طے کیے اور بہت سی عدیم المحسوس چیزوں کو منصۂ شہود پر پیش کرنے میں داد وصول کی، لیکن وہی اشیاء کچھ عرصہ پہلے محسوسات کے احاطے سے ماورا ہونے کی وجہ سے قابل انکار سمجھی جاتی تھیں، اور انہی پر ماضی کے حکماء اور علماء کی عمارتیں قائم تھیں، مگر تحقیقات جدیدہ نے تحقیقات قدیمہ کی دیواریں ڈھا دیں، گزشتہ سینکڑوں تجربات و نظریات باطل ٹھہرا دیے، بہت سی مستبعدات و ممتنعات کو ممکنات سے بدل دیا۔ لیکن کیا معلوم انسانی تجربات و تحقیقات آئندہ کون سا رخ اختیار کر لیں کہ وہی چیزیں جن سے ہم مستبعدات و ناممکنات سمجھ کر تمسخرانہ انداز میں اغماض کرنے کی صحیح حاصل کرتے ہیں، وہی حقیقت کا روپ دھار کر ممکنات کی فہرست میں داخل ہو کر ہمارے محسوسات و مشاہدات کے قائم کردہ نظریات و تجربات کا مضحکہ اڑائیں۔ جن و شیاطین اور ملائکہ کے تصورات کا انسان اپنے حواس سے صحیح تدارک نہیں کر پاتا، لیکن اس کا نتیجہ محض جہالت پر مبنی ہوگا کہ ان کا انکار کر دیا جائے کہ چونکہ یہ ہمارے حواس سے خارج ہیں، بہت سی اشیاء نوع بشر سے مخفی ہیں، مگر جن و شیاطین و ملائکہ ان تک کامل رسائی رکھتے ہیں۔ ان کے احساسات بلا تکلف ان اشیاء کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے وہ عالم شہادت ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں کے لیے وہ عالم باطن رہتا ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ درست نہیں کہ انسان ان کا اس لیے انکار کر دے کہ چونکہ وہ اس کے حواس سے ماورا ہیں۔ گزشتہ بحث کا حاصل یہ ہے کہ محض انسانی معلومات کے ذرائع تین ہیں: حواس و مشاہدہ، عقل و تخیل اور ذوق و وجدان۔ ان تینوں ذرائع پر مختلف تہذیبوں نے عمارتیں کھڑی کی۔ یہ تینوں ذرائع محدود ہیں۔ ان ذرائع کی اہمیت و حیثیت بجا، مگر ان پر حتمی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذرائع انتہائی محدود یا بالآخر محدود اور مقید ہیں۔ حواس خمسہ غلطی اور دھوکے سے مبرہ نہیں۔ عقل زمان و مکان اور حواس سے حاصل ہونے والی معلومات کی محتاج ہے۔ انسانی وجدان شیطانی الہامات سے منزہ نہیں۔ جو چیزیں محسوسات و مشاہدات، عقل و تخیل اور ذوق وجدان کے احاطے سے دور ہوں، ان کا انکار درست نہیں۔ انسان کسی ایسے ذریعہ علم کا محتاج ہے جو ہر طرح کی غلطی، دھوکے اور نقص و جہالت سے محفوظ ہو، تاکہ اسے قول فیصل قرار دے کر اس پر ایمان لایا جائے، خواہ انسانی ذرائع علم اس کی کناء و حقیقت تک رسائی نہ پا سکیں۔